ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا، اور پھر وہ بادشاہت اور حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس طرح سے واپس ملی۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے مہمانوں سے یہ درخواست ضرور کریں گے کہ آپ ہمارے چینل ساحل وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ معزز دوستو، مورخین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے: حضرت سلیمان بن یہوذا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، چنانچہ آپ کی کنیت ابو ربیع ہے اور آپ اللہ کے نبی اور نبی کے بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالی نے اس دنیا کو مؤمنین کے لیے جائے آزمائش بنایا ہے، اور اس میں اللہ تعالی کے ہر محبوب اور خاص بندے سے امتحان ضرور لیا گیا ہے۔ چنانچہ جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کنندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند پرند، جن اور پری سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی اتار کر ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہاں جاتے ہی دیووں کے ملک کا بادشاہ حمود لیس کسی طرح سے ان کی لونڈی کے پاس آ گیا، اور اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چھین لی اور تخت سلیمانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے جا بیٹھا۔ چنانچہ اسی انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا۔ معزز ناظرین، انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، اور وہ انگوٹھی کو دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے۔ چنانچہ آپ بہت بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا: آپ کون ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا: میں اللہ کے بندوں میں سے وہ بندہ ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ تو عورت نے کہا کہ میرا شوہر گھر سے باہر گیا ہوا ہے، اور کہنے لگی کہ اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ آپ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد ضرور پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر وہاں پر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں سے کہیں ایک ناگ نکلا اور آپ کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ چنانچہ اس خاتون کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا، اور اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں پر کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا: یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا، اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو کہ آپ علیہ السلام نے قبول کر لی۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی، اور 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر حمود لیس قابض تھا، جو کہ جنات میں سے تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمود لیس کو تورات پڑھ کر سنانے کو کہا۔ حمود لیس تورات نہ پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے تورات شریف کو پڑھنا شروع کر دیا۔ حمود لیس گھبرا گیا،
وہ کلام الہی سن کر وہاں رک نہ سکا اور فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو جاتے جاتے دریا کے اندر پھینک دیا، جسے ایک مچھلی نگل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دے دی، اور بیوی سے فرمایا کہ اس مچھلی کو آج شام ضرور پکا لینا۔ آپ کو بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان کر اپنی انگلی میں پہن لیا۔ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا، اور آپ نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا، جس میں آپ علیہ السلام پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے امتحان سے محفوظ رکھے۔